ابراہیم، سب نیچے کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تم نہیں آؤ گے؟ پریشا نے دھیرے سے پوچھا۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم لوگ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ ابراہیم، تم پریشان ہو؟ وہ قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی۔ ابتسام تک اس کی آواز پہنچی، اس نے لمبا سانس کھینچا۔ یہ سکون، یہ راحت اس نے کتنا دور کر لیا تھا۔ نہیں پری، میں ٹھیک ہوں، فون کان پر ہی لگا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ کھانا کھانے ورنہ میں نور کو بھیجوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ ابراہیم نے فون کو دیکھا جو ابھی تک کال پر تھا۔ اپنی عزت کو کتنی آسانی سے تم نے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ابتسام، میں حیران ہوں۔ یہ لڑکی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، تم پچھتاؤ گے بہت۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ تم میرے بھائی ہو، پلیز اس طرح مت کہو، میں بہت تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ تم تکلیف دیتے ہو صرف، ابراہیم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابتسام کی آنکھوں میں نمی آئی جسے وہ خود سے بھی چھپا گیا اور چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لیے تم سب سے دور ہوں کہ میں تکلیف دیتا ہوں، دیکھو خود بھی تکلیف میں ہوں۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، آنکھیں ویران تھیں۔ تم میری زندگی کا ہمیشہ سے ہی اہم حصہ تھیں، تم میری روح ہو، اس نے مصری زبان میں آنکھیں بند کیے کہا۔ جو انسان دل کی تکلیف کو بیان نہیں کر پاتا، اس کے دل میں غم تیزی سے جڑیں پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جڑیں اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے کر بنجر کر دیتی ہیں۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سب جلدی کھانا کھا کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ پریشا کی کھڑکی سے باہر سورج کی پہلی کرنیں برف پوش پہاڑوں پر پڑ رہی تھیں، ہوٹل کے ارد گرد پرندوں کی چہچہاہٹ اور دریا کی ہلکی سرگوشی فضا میں سکون بھر رہی تھی۔ عائزہ اور نور دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ کمرے میں پریشا اپنی کتاب کے آخری صفحات لکھنے میں مصروف تھی۔ ایک عرصے سے ادھوری کہانی آج مکمل ہونے جا رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے رکی، کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر گہرا سانس لے کر قلم چلانے لگی۔ کتاب کا عنوان ایور مور تھا، لیکن اس میں اس نے اپنا نام چھپایا ہوا تھا۔ یہ کہانی اس کی ذات، اس کے غم اور اس کے گزرے ہوئے دنوں کی عکاس تھی۔ اس نے آخری جملہ لکھا۔ اور یوں ان کی کہانی ایک ایسا خواب بن گئی جو کبھی ختم نہ ہو سکا۔ محبت کے ہر لمحے نے وقت کی زنجیروں کو توڑ دیا اور ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ ایور مور صرف ایک لفظ نہیں بلکہ وہ عہد تھا جو زمانوں سے ماورا تھا۔
ایک دعا جو ستاروں کے درمیان گونجتی رہی، اور ایک حقیقت جو محبت کے وجود کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گی۔ ان کی محبت ایک ایسی داستان بن گئی جسے وقت کے پنوں پر لکھا گیا۔ اس نے قلم رکھ دیا اور کرسی پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پریشا نے اپنے لیپ ٹاپ پر کہانی کی فائل کھولی اور اسے ای میل کے ذریعے پبلشر کو بھیجنے لگی۔ یہ کہانی اب میری نہیں رہی، یہ دنیا کی ہے۔ اس نے ای میل بھیجی اور لیپ ٹاپ بند کیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ پبلشر نے ای میل کا جواب دیا تھا۔ یہ کہانی شاندار ہے، ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے دلوں کو چھو لے گی، لیکن میری درخواست کو یاد رکھیے گا۔ جو نام آپ کو بھیجا ہے اسی کو شائع کیجیے گا۔ پریشا نے موبائل بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظریں دور پہاڑوں پر تھی، لیکن اس کا دل اب آزاد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کے لیے یادگار ہے، ایک سفر کے اختتام اور ایک نئے آغاز کا۔ کچھ دیر بعد پریشا اٹھی اور فریش ہوئی، آلیو گرین کلر کا گھٹنوں تک آتا کرتا اور ساتھ سفید ٹراؤزر، بالوں کو حسب معمول کھلا چھوڑے گرم شال اوڑھی تیار تھی۔ نور، آئزہ اٹھ بھی جاؤ، اب ہم یہاں سونے نہیں آئے، 10 بج گئے ہیں، کب تک سوگی؟ وہ ان پر سے کمفرٹر کھینچتی بولی۔ پری، یار سونے دو، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ نور نے کمفرٹر کھینچا۔ ٹھیک ہے تم سو، میں جا رہی ہوں، اور اب میں نہیں اٹھاؤں گی۔ آئزہ اٹھ بیٹھی، اپنے بالوں کو باندھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ نور اب بھی سو رہی تھی۔ کوئی اس کو بتا دے کہ اگر پہاڑوں پر آ کر انسان پہاڑوں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا تو وہ اس کرۂ ارض کا بے وقوف انسان ہوتا ہے۔ عائزہ نے نور کے کپڑے پہنے تھے، لیونڈر رنگ کی خوبصورت شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا کھلا ٹراؤزر۔ بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پری باجی، یہ تو سو رہی ہیں، عائزہ نے پریشا کو کہا۔ ہاں، اس کو اٹھانا مشکل ہے، اس کو سونے دو، جب اٹھے گی خود ہی آ جائے گی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں۔ آج موسم کافی ٹھنڈا تھا، خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ پری نے عمر کو فون کیا۔ اور کچھ دیر بعد عمر اور ابراہیم دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ نور کہاں ہے؟ عمر نے اس کو وہاں نہ پا کر پوچھا۔ پری نے گہرا سانس لیا۔ سو رہی ہے وہ، میں نے اٹھایا بھی، لیکن وہ نہیں اٹھ رہی، اس کو سونے ہی دو۔ ناشتہ کرتے ہیں، پھر کہیں چلتے ہیں گھومنے۔ ان لوگوں نے ناشتہ کیا اور آگے کی منزل کی طرف بڑھے۔ آج انہوں نے پہاڑ پر چڑھائی کرنی تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے اور ان کو چلتے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب نور کی عمر کے پاس کال آئی۔
وہ شدید غصے میں تھی۔ تم لوگ مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر گئے ہو؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ میں ابھی بابا کو کال کر رہی ہوں اور ان کو بتاؤں گی کہ تم لوگوں کو میری بالکل پرواہ نہیں۔ ارے ایسا مت کرنا، تم سو رہی تھی اسی لیے ہم تمہیں نہیں لے کے آئے۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے پوچھا۔ نور کا فون ہے، غصہ ہو رہی ہے، اس کے بغیر جو آ گئے ہیں۔ اچھا اس کو کہو میں آ رہا ہوں لینے۔ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، ابراہیم نے کہا۔ عمر نے ابراہیم کا پیغام اس کو دے دیا تھا لیکن وہ اب ضد میں تھی کہ وہ نہیں آئے گی۔ میں جاتا ہوں اس کو لینے، وہ ان کو کہتا تیزی سے ہوٹل کی جانب بڑھا۔ پری کی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ نور بھی نا بالکل بچی بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ وہ تینوں مسلسل چل رہے تھے۔ پری کا فون بجا، پبلشر کی کال تھی۔ میں فون سن لیتی ہوں، تم دونوں آگے چلو۔ پری تھوڑا سائڈ پر ہو گئی۔ ابراہیم ہوٹل پہنچ چکا تھا اور نور بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اچھا سوری، پلیز جلدی سے اٹھ کے تیار ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ مجھے نہیں جانا، وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی یہیں پر ہی رہوں گا، میں بھی نہیں جا رہا۔ نور نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا جسے ابراہیم نے آسانی سے کیچ کر لیا۔ اچھا اب اگر تم نے کوئی اور چیز پھینکی تو بدلے میں تمہیں اپنی باتیں سناؤں گا اور وہ تمہیں یقیناً زیادہ برا لگے گا۔ نور نے اس کی بات پر کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، اور اگر میں پھر بھی نہ جاؤں؟ ابراہیم مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔ تو میں یہیں بیٹھ کر تمہارے اٹھنے کا انتظار کرتا رہوں گا، اور ویسے بھی اتنی دیر تک تمہیں میری شکل دیکھنی پڑے گی تو شاید تم جلدی تیار ہو جاؤ۔ اچھا جائیں، میں تیار ہو رہی ہوں، لیکن اپنی باتیں کم کیا کریں، سر درد ہو جاتا ہے، وہ بے نیازی سے کہتی اٹھی۔ اور وہ رکی۔ میرے لیے اچھا سا ناشتہ بھی آرڈر کر دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کیا بے نیاز انداز تھا۔ ابراہیم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ دونوں اب کسی بات پر مسکراتے ان تینوں کی جانب آ رہے تھے۔
آئزہ، عمر نے اس کو آواز دے کر روکا۔ وہ پلٹی اور اس کو دیکھا جو سرمئی رنگ کے سویٹر پر کالی جیکٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس کافی زیادہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ جی، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے، آج صبح ہی میری بات ہوئی ہے۔ اور تمہارا ہاسٹل بھی ارینج ہو گیا ہے، اب واپس جا کر تم تیاری شروع کر دینا جانے کے لیے، پھپھو کو میں بتا دوں گا۔ شکریہ، لیکن امی اسلام آباد جانے کی اجازت دے دیں گی؟ پریشان نہ ہو، میں بات کر لوں گا، اور اب اپنا دھیان صرف پڑھائی پر رکھنا، جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ گرم کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس کی بات پر وہ ہچکچائی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، شام کو واپس جاتے ہوئے موسم بہت ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ رکا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کو دی۔ وہ گڑبڑائی۔ نہیں عمر، یہ پہن لو خاموشی سے، ابھی تم اسلام آباد جانا چاہتی ہو، خیال تو رکھنا آتا نہیں ہے خود کا۔ لیکن میں نہیں پہن سکتی، یہ آپ کی ہے اور سب ہیں، اس نے جیکٹ اس کو واپس کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں اب اپنے اور تمہارے رشتے کو بیچ میں لاؤں گا تو تم خواہ مخواہ رنگ بدلنا شروع کر دیتی ہو، اسی لیے چپ چاپ پہن لو۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ آپ، وہ کہتی جلدی سے اس کی جیکٹ پہن گئی۔ جی میں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ عمر نے پینٹ کی جیب سے فون نکالا اور آئزہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی تصویر کھینچی۔ اب تصویر اس کے چہرے کے سامنے کی۔ اب خود دیکھو، کیا تمہارا رنگ نہیں بدلا؟ وہ اس کے چہرے کی سرخی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ عائزہ نے اپنا رخ موڑا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اف، جو ذرا جھجک جائے یہ شخص۔ عمر نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ کیا چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے بھی رنگ بدلتا ہے؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا بولا۔ عائزہ نے شرم سے آنکھیں میچیں۔ پری باجی بلا رہی ہیں، میں جا رہی ہوں، وہ اس کو کہتی تیزی سے پری کی طرف لپکی۔ شام ہونے کو تھی، ٹھنڈی خنک ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ عمر اور نور تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے۔ پری دور کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پتھر کے بنے بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل اپنی کتاب کے بارے میں لوگوں کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ ابراہیم اس کے ساتھ آ بیٹھا اور پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ مصروف ہو؟ ابراہیم نے اس کی توجہ موبائل پر دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں، بس کچھ ای میلز دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل بند کیا اور اپنے بیگ میں ڈالا۔ پری، تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے تم اور ابتسام اب
اب کس طرح زندگی گزارو گے؟ پری دور بادلوں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پرندے چہچہاتے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ پتہ نہیں ابراہیم، تمہارے بھائی نے فیصلہ کرنے کا حق کبھی مجھے دیا ہی نہیں تو میں کیا سوچوں؟ اس نے بے ساختہ اپنے گلے میں پہنے پینڈنٹ کو چھوا۔ شاید سن کے عجیب لگے، لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے ابتسام سے رابطہ کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے دل میں اس کی محبت، اس کی چاہت وقت کے ساتھ پروان چڑھی ہے۔ شاید اس کے دل میں میرے ساتھ کا کوئی خواب آیا ہو، کچھ اس نے میرے اور اپنے بارے میں سوچا ہو۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور پینڈنٹ سے ہاتھ ہٹایا۔ لیکن تم جانتے ہو، پچھلے 3 مہینوں میں تمہارے بھائی نے جب بھی مجھ سے بات کی تب تب میری روح کو تکلیف تھی۔ میں نے کتنی منتیں کی تھیں، کتنی بار اس رشتے کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے خود ہی سارے فیصلے کیے اور مجھے ہمیشہ کی طرح تکلیف میں مبتلا کیا۔ لیکن دیکھو، میں نے تکلیف بھی سہی اس رشتے کو بچانے کے لیے ہر کوشش کی، لیکن تم بتاؤ، کیا مجھ پر سب سے زیادہ میرا حق نہیں ہے؟ اب میں سوچتی ہوں، پچھلے 15 سالوں میں میں نے پریشے بن کر زندگی نہیں گزاری، میں نے صرف ابتسام کی نظروں سے زندگی گزاری۔ میری سوچ اس پر شروع ہوتی تھی اور اس پر ختم۔ میں نے اس کو اپنا بت بنا لیا تھا، اور جب انسان اپنے لیے بت بنانے لگ جائے تو اس کی زندگی میں سکون رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب میں دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھ سے، اپنے دل سے۔ ابتسام کا بت میں نے 7 نومبر کی رات کو توڑ دیا تھا، اب پریشے آزاد ہے۔ ابراہیم نے اس کی بات تحمل سے سنی تھی، تحمل سے ہی سننی تھی، ہر رخ سے ابتسام ہی غلط تھا۔ پریشے، میری ابتسام سے بات ہوئی تھی کل، وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، وہ کل ٹھیک نہیں تھا، اس سے میں نے بدتمیزی بھی کی، تمہارے بارے میں بھی بات کی، لیکن میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ وہ جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے درد کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ اس درد پر مرہم کی بجائے اس سے فرار چاہتا ہے، وہ علاج نہیں کرتا، لیکن اس کو ضرورت ہے۔ وہ اب رخ پری کی طرف کر کے بیٹھا تھا۔ پری کا دل اس کی باتوں سے تکلیف میں تھا، لیکن اب وہ اس درد کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کوئی اس کو بتا دے کہ انسان چاہے جتنا بھی بے حس کیوں نہ ہو جائے، وہ محبت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے دل اس کی ہر اذیت کو خود محسوس کرتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔
پری؟ ابراہیم نے اس کی جانب بہت آس اور امید سے دیکھا۔ پری کا دل بے ساختہ بے قابو ہوا۔ وہ کچھ ایسا کہنا چاہ رہا تھا جس کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، تم میری بہن ہو، میری دوست بھی۔ پری، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھائی جو ساری زندگی ہم سے دور رہا ہے۔ اس کے ساتھ کے لیے زندگی میں بہت سی جگہوں پر میں نے اس کی کمی محسوس کی۔ اتنے سالوں بعد آیا لیکن پھر بنا کچھ بولے چلا گیا۔ پری، تم قاہرہ چلی جاؤ ابتسام کے پاس، وہ اس سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ پری کی آنکھوں میں نمی اتری۔ ابراہیم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ اس نے مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور میں اس کے سر پر مسلط ہو جاؤں؟ ایک آخری بار پلیز، اگر اس بار بھی اس نے کچھ ایسا کیا تو خدا کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم ایک بار مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ تم بھی اپنا فیصلہ سنا رہے ہو؟ نہیں، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو ہم دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ پری خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور بینچ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ پری کے دماغ میں سوچوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت خاموشی سے جھیل کے پانی کو دیکھ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب اتنی تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ کیا میں اب ساری زندگی اس درد سے گزرنے والی ہوں؟ یہ شخص دن بدن میرے لیے آزمائش بنتا جا رہا ہے۔ میں آگے بڑھنے لگتی ہوں پھر پیچھے آ جاتی ہوں۔ وہ دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ ہاں، اس سے مخاطب ہونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دل کی باتیں بھی سمجھ لیتا ہے۔ عمر نے اس کو اکیلا دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا، اس کو اپنے حصار میں لیا۔ اداس ہو؟ پریشا نے اس کا لمس محسوس کیا تو مسکرائی۔ نہیں، بس کچھ دیر کے لیے سکون چاہتی تھی، اسی لیے یہاں بیٹھ گئی۔ اوہ، پھر تو میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ وہ اٹھنے لگا۔ پریشا نے اس کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ۔ پری نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ بھائی سکون ہوتے ہیں بہنوں کے لیے۔ اور تم تو میرے بہت پیارے بھائی ہو، میری طاقت، وہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ تم میرے لیے ماں جیسی ہو، جیسی مائیں اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہیں، تم بھی اسی طرح کرتی ہو، وہ بھی مان سے بولا۔ تم اس شادی سے خوش ہو؟
عمر ہمیشہ رشتے صرف خوشیوں سے نہیں بنتے، کبھی یہ سمجھوتوں سے بنتے ہیں اور کبھی صرف عزت کی خاطر۔ اور جانتے ہو جو رشتے خوشی کی غرض سے بنتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ لگتا ہے ہم ساری زندگی خوش رہنے کے لیے آرام سے بنا تھکے اس رشتے کو نبھا سکتے ہیں۔ وہ ٹھہری۔ اور جو رشتے صرف عزت اور سمجھوتے سے بنتے ہیں وہ بہت وزنی ہوتے ہیں، انسان نبھاتے نبھاتے تھک جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ ڈھہ جاتا ہے۔ عمر خاموش تھا۔ میں یہ سب اگر روک دیتا تو تم آج اس بوجھ سے کم از کم آزاد ہوتی، وہ ملال سے بولا۔ ابتسام بھائی کے ساتھ شادی کر کے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہم نے۔ عمر یہ سب ہونا لکھا تھا، یہ سب میرے بخت میں تھا، کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ دیکھو سب کتنا خوبصورت ہے یہاں، چلو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ پری نے بات بدلی۔ عمر نے پری کو دیکھا، جیسے ہمت اکٹھی کی۔ پری تم سے بات کرنی تھی۔ بتاؤ۔ وہ دراصل پتہ نہیں تم کیا کہو گی، وہ کنفیوز ہوا۔ عمر میں سن رہی ہوں، تم بتاؤ۔ میں نے پچھلے ماہ عائزہ سے نکاح کر لیا ہے۔ پری کے سر پر جیسے آسمان آ گرا۔ وہ پہلے تو بات کو نہ سمجھی، لیکن کچھ ہی پلوں بعد وہ حیرت زدہ سی عمر کو دیکھ رہی تھی۔ عمر کوئی مذاق کر رہے ہو تو مت کرو پلیز۔ میں سنجیدہ ہوں پری، لیکن عمر یہ کیسے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ عمر نے پری کو عائزہ کے بھاگنے سے لے کر نکاح تک کی بات بتائی۔ اس کو عائزہ پر واقعی ترس آیا تھا، جو اپنے ماں باپ اور بھائی کی اس قدر لاڈلی تھی۔ وہ کیا کچھ سہ رہی تھی۔ یہ نکاح میں نے اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے، تاکہ جب تک اس کے قاسم اور پھپھو سے معاملات درست نہ ہو جائیں وہ مجھ پر اعتبار کرے اور کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ امی بابا کو کیا کہو گے؟ ابھی میں نے نہیں سوچا، لیکن بابا کو جلد ہی بتا دوں گا۔ اور پھپھو؟ ان سے پوچھے بغیر تم نے نکاح کر لیا، ان کو اعتراض ہوگا۔ پھپھو سب جانتی ہیں، ان سے اجازت لی تھی میں نے، انہیں بھی یہی بہتر لگا تھا، اور قاسم کی وجہ سے وہ پریشان بھی تھیں، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں اس نکاح سے۔ عائزہ جانتی ہے یہ بات؟ نہیں، وہ نہیں جانتی، اور ابھی اس کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ ابھی اگر ان سب مسئلوں میں الجھ گئی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تم کتنے بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں گود میں کھلایا ہے۔
مجھے بہت فخر ہے تم پر کہ تم ایک صحت مند دماغ کے مالک ہو، عورت کی عزت کرنا جانتے ہو، ورنہ سگے بھائی بہنوں کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ذرا سی غلطیوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ پر یہ نکاح صرف وقتی ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن عمر، اس کا پھر جو بھی فیصلہ ہوگا تم نے پورے دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اس کا دل مت توڑنا، اس کے ماضی کو کبھی بھی بیچ میں لا کر فیصلہ نہ کرنا۔ وہ اب جو ہے وہ ہے، جو تھی وہ گزر گیا۔ عائزہ نور اور ابراہیم کی نوک جھونک سے تھک ہار کر پریشے کی جانب آ رہی تھی جب عمر کی بات سن کر اس کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ کیا اس بار بھی اس کے ساتھ وہی سب ہو رہا تھا؟ بس انداز مختلف تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس کے ساتھ تحفظ کا احساس محسوس کر رہی تھی کہ اگر کوئی نہیں ہوگا لیکن وہ تو ہوگا جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کے کردار کو جج نہیں کیا تھا اور اس کو اپنا نام دے کر عزت دی تھی۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ وہاں سے جلدی سے بھاگتی قدرے ہٹ کر بیٹھی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تو وہ کیوں اس کی طرف کھنچتی جا رہی ہے؟ اس کے نرم گرم لہجے اس کے ساتھ کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو بہت رونا آیا اور اب وہ رو رہی تھی کیونکہ جب کسی مہربان کا کندھا میسر نہ ہو تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رو لینا چاہیے۔